بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس کی ہلکی آواز پر میرال نے روتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا۔ وہ اپنوں سے دور جا رہی تھی، انجان لوگوں میں، اسی لیے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تو پھر پرانی ساری باتیں بھول کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا۔ لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے دادا سائی، میں وہاں اکیلی ہوں گی، میرا کوئی اپنا نہیں ہوگا۔ بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس نے عالم کی طرف دیکھا اور اپنی معصوم گڑیا کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب تمہارا سب کچھ اربان ہے، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ تم تو خدا کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتی ہو نا، تو اس فیصلے کو بھی دل سے قبول کر لو۔ اربان ہی تمہارے نصیب میں تھا، بس قسمت نے ملایا کچھ مختلف انداز میں ہے، اور مجھے یقین ہے تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ اس کی بات سمجھ کر اس نے جھکے سر کے ساتھ اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ چہرہ موڑ کر اس نے آبان کو دیکھا اور اس کے قریب جا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ بس میرال، رونا بند کرو۔ جو بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کی پشت تھپک رہا تھا۔ اپنے باپ کا فیصلہ اسے دل و جان سے قبول تھا، بس اکلوتی بیٹی کے رخصت ہونے پر یہ آنسو تھے جو بار بار آنکھوں میں آئے جا رہے تھے۔ میرال کو مسلسل روتے دیکھ کر جنت نے اپنی آنکھوں سے آنے والے آنسوؤں کو روکا۔ کہنے کو تو اس کی بھی رخصتی ہو رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنی رخصتی کے لیے آنسو نہیں آئے تھے، یا شاید وہ پہلے ہی اتنے آنسو بہا چکی تھی کہ اب تو آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی رسموں کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن گھر کے ماحول کی وجہ سے ان میں کوئی ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ جنت کے چہرے پر بیزاری دیکھ کر عالم نے اسے تھوڑی دیر میں ہی اسے کمرے میں بھجوا دیا تھا، اسی لیے اب سب کا دھیان وہاں بیٹھے ازمیر اور منت کی طرف تھا، جو بڑی سی دودھ کے تھال میں انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھال میں ڈلی پھول کی پتیوں نے ان دونوں کے ہاتھ چھپا رکھے تھے۔ ازمیر، مل جائے تو مجھے ہی دے دیجیے گا، پہننی تو مجھے ہی ہے۔ چہرہ ازمیر کے قریب کر کے اس نے آہستہ آواز میں کہا، جس پر وہ گھور کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اچھا، مطلب ڈھونڈوں میں، اور شاباشی، تم لے جاؤ۔ واہ بھئی واہ، کون سا آپ کو مل جانی ہے؟ اس کے کہنے پر ازمیر سر جھٹکتا ہوا اپنا سارا دھیان اپنے کام پر لگانے لگا، اور تھوڑی دیر بعد بالآخر اسے وہی مل گئی۔ انگوٹھی نکال کر اس نے فاتحانہ نظروں سے منت کی طرف دیکھا، جس پر اس نے منہ بنا لیا، کیونکہ اپنی اس جیت کے باعث ازمیر صاحب اب سب کی واہ واہ سمیٹ رہے تھے۔ آپ نے چیٹنگ کی ہے، آپ نے چیٹنگ کی ہے، تو میرے شونا کو غصہ آ رہا ہے۔ منت کا پھولا منہ دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنانے لگا تھا، جس پر ہلکا سا شور ہر طرف مچ اٹھا تھا۔ اسے انگوٹھی پہنا کر ازمیر نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے تھے، جس کی وجہ سے منت نے شرماتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ گھر آتے ہی مہرینہ بیگم نے اسے چند خاص مہمانوں سے ملوایا اور اسے لے کر آبان کے کمرے میں آ گئی۔ اس کا ارادہ تو ڈھیر ساری رسمیں کرنے کا تھا، لیکن میرال کی کیفیت دیکھ کر انہوں نے کوئی رسم نہیں کی تھی۔ اٹھی نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ انہیں آبان کا انتظار تھا، جو ان سب کو گھر چھوڑتے ہی یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے پر مہرینہ بیگم پریشان ہوئی تھی، لیکن اندازہ تھا کہ بیٹے صاحب کہاں گئے ہوں گے، اسی لیے کہا کچھ نہیں۔ چلو تم یہاں آرام کرو، کھانا لگواؤں تمہارے لیے؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ تمہارے کپڑے اس الماری میں ہیں بیٹا، چینج کر کے آرام کر لینا۔ میرے کپڑے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جی بیٹا، کل جب تمہارے دادا نے ہماری بات کے جواب میں ہاں کہا تھا تو میں تب ہی تمہارے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کر کے لے آئی تھی، تم دیکھ لینا۔ ٹھیک تو آ رہے ہیں نا؟ جی میں دیکھ لوں گی۔ اس نے اپنا سر ہلا دیا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال پر پیار کر کے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد گہرا سانس لے کر وہ کمرہ دیکھنے لگی تھی۔ لائٹ براؤن اور وائٹ کمبینیشن کا بڑا سا روم ہلکی ہلکی سجاوٹ کے ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں پھیلی گلاب کی خوشبو اور ہلکی سی روشنی کمرے کے ماحول کو سکون بخش بنا رہی تھی۔ کمرے میں ہی آبان کی لارج سائز
پک لگی ہوئی تھی جس میں ہنستے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو شاید آج تک ابان کو مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہنسنا تو دور کی بات، لیکن اس تصویر میں ہنستے ہوئے وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ اسے تصویر میں دیکھ کر میرال نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کیا اسے یہاں بیٹھ کر ابان کا انتظار کرنا چاہیے تھا؟ شاید نہیں۔ بھلے اسے اس رشتے کو قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، پر اربان کو تو ہوگا۔ یقیناً یہ سب انہوں نے حرم آپی کے ساتھ تصور کیا ہوگا۔ مجھے یہاں بیٹھے دیکھ کر وہ کیا محسوس کریں گے؟ انہیں برا لگے گا۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جا کر اپنی جیولری اتارنے لگی۔ کیا تھی اس کی قسمت؟ پہلے اس شخص سے محبت ہوئی جو کسی اور سے محبت کرتا تھا، اور اب وہ شخص ملا جو کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ کیا اربان اسے قبول کر لے گا؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اپنے سارے خیال جھٹکے۔ وہ اس وقت کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا تھا جو اربان اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت لیتا۔ اسے تو خود کچھ وقت کی ضرورت تھی۔ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ ایک دم سے سب کچھ قبول کرنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ الماری کھول کر وہ سوٹ دیکھنے لگی جہاں لیڈیز ڈریس قطار میں لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک سوٹ نکال کر وہ واش روم کی طرف چلی گئی تاکہ اس سوٹ سے نجات مل سکے۔ سیدھی سی چلتی زندگی ایک ہی دم میں کس موڑ پر آ گئی تھی۔ عالم مہرینہ بیگم کو فون کر کے رشتے سے انکار کر چکا تھا، ساتھ ہی اپنے انکار کی وجہ بھی بتا چکا تھا۔ وہ کوئی غیر تھوڑی تھے جن سے کچھ چھپایا جاتا۔ اس کی ساری بات سن کر مہرینہ بیگم نے اس کے سامنے اربان کے لیے میرال کا نام رکھ دیا۔ ابان اور شانزے سے ان کی مرضی جاننے کے بعد اس نے میرال سے اس کی رائے پوچھی، جس نے اپنا فیصلہ عالم پر چھوڑ دیا۔ ویسے بھی ازمیر نہیں تو کوئی بھی ہو اسے پرواہ نہیں تھی۔ شادی تو گھر والوں کی رضا سے ہی کرنی تھی، چاہے وہ اس کے لیے کوئی بھی لڑکا پسند کر لیتے، اسے اعتراض نہیں تھا۔ اس کا جواب سن کر عالم نے مہرینہ بیگم کو ہاں میں جواب دے دیا، اور عالم کا جواب سن کر وہ تو جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ان کی تو حیرت ہی ختم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے بیٹے کی محبت اسے اس طرح سے مل جائے گی۔ عالم کی کہی ساری بات وہ شاذل صاحب کو بتا چکی تھی، جسے سن کر انہوں نے بھی اربان اور میرال کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ پر یہ بات انہوں نے اربان کو بتانے سے منع کر دی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی شادی کے لیے اتنی مشکل سے راضی ہوا تھا۔ ممکن تھا یہ سب سن کر وہ انکار ہی کر دیتا۔ ان کی بات سن کر مہرینہ بیگم نے اپنی ہنسی دبائی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ اگر اربان کو یہ بات پتہ چل جاتی تو پھر وہ کل کے بجائے آج ہی نکاح کروا لیتا۔ روتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی جب اس کی ٹکر وہاں سے گزرتے اس فنیار سے ہوئی۔ عائزل کیا ہوا ہے؟ اس کا رویا چہرہ دیکھ کر اس فن نے پریشانی سے پوچھا، جس کا جواب دینے کے بجائے وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ساری تقریب میں وہ نیند میں جھوم رہی تھی، اس لیے گھر آتے ہی حیات نے اس کا منہ ہاتھ دھلا کر اسے سلا دیا، اور اس کی نیند میں جاتے ہی خود باہر سب کے ساتھ رسموں میں شامل ہو گئی۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی، شاید اسی لیے ڈر گئی ہوگی۔ اس فنیار کے ذہن میں تو یہی بات آئی، عائزل میں نے خواب دیکھا، پھر میں اٹھی تو میں کمرے میں اکیلی تھی، اس لیے میں ڈر گئی۔ اس کے سینے سے لگی وہ سوسو کرتی ہوئی بتا رہی تھی۔ اسے اپنے اس قدر قریب دیکھ کر اس فنیار کو اپنی دھڑکنیں تیز تیز دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ عائزل کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس فن نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ تو جیسے اس کے سینے سے چپک گئی تھی، جو ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچھا بتاؤ، کیا خواب دیکھا تھا تم نے؟ میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے پکڑ کر اندر میرے کمرے میں بند کر رہا تھا اور میں رو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اس فن ساکت سا ہو گیا۔ کس نے بند کیا تھا تمہیں؟ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ عائزل کی بات سنتے ہی اس نے اطمینان بھری سانس لی تھی۔ کوئی تمہیں بند نہیں کر رہا، تم یہاں محفوظ ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے لاؤنج میں سب کے پاس لے گیا کہ ان سب کے بیچ رہ کر اپنا خواب بھول جائے، لیکن اس کا خود کا ذہن تو عائزل کے خواب میں ہی الجھ کر رہ گیا تھا۔ سجدے میں سر جھکائے وہ کب سے رو رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، اسی لیے مسجد میں کم ہی افراد تھے، اور جو تھے وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو بچوں کی طرح اپنا سر جھکائے رو رہا تھا۔ سجدے سے سر اٹھا کر اس نے اپنا آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا۔ کیسا تھا وہ شخص جو پہلے اس کے نہ ملنے پر رو رہا تھا اور اب اس کے ملنے پر رو رہا تھا، لیکن اب کی بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔
وہ رو رہا تھا اور روتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ کیسے نہ کرتا وہ پاک رب کا شکر جس نے اس کی اتنی بڑی خواہش پوری کر دی تھی، اسے زندگی میں ہی جنت دے دی تھی۔ اس کا شکریہ وہ کیسے ادا نہ کرتا؟ اس نے اپنی خواہش کا اظہار انسانوں سے نہیں کیا تھا، اللہ سے کیا تھا، اور اللہ تو دعائیں سنتا ہے، مقرر وقت آنے پر دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اگر محبت سچی اور پاکیزہ ہو تو خدا بھی کن کہہ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میرال شاہ کا اس کی زندگی میں آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اسے میرال مل گئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا اسے ساری کائنات مل گئی تھی۔ اس کی محبت سچی اور نیت صاف تھی۔ سالوں کا انتظار تھا اور صرف رب سے مانگا جا رہا تھا۔ کیسے ممکن تھا؟ وہ پاک رب پھر بھی نہ دیتا۔ بے شک وہ خدا تو رحیم و کریم ہے، جو اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے ایک حد تک۔ اس کے بعد ان کی سوچ سے بڑھ کر انہیں انعام عطا کر دیتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اپنی جیولری اتارنے لگی۔ جب دروازہ ناک ہوا، سامان ڈریسنگ پر رکھ کر اس نے دروازہ کھولا جہاں حورم کھڑی تھی۔ اس نے جیولری اتار دی تھی، میک اپ بھی ریموو کر لیا تھا، لیکن ابھی تک وہ اسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ کیا ہوا حورم، سب ٹھیک ہے؟ اسے اس وقت یہاں دیکھ کر حریب نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ میں یہاں سو جاؤں اماں سائیں؟ حورم تم پلیز۔ اس کی بات سنتے ہی حورم نے منت کی۔ اچھا کپڑے تو چینج کر لو، ایسے تو نہیں سو سکو گی؟ نہیں میں سو جاؤں گی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ ڈر رہی تھی، اسے ڈر تھا اسے جاگتے دیکھ کر ارتضیٰ اسے اپنے ساتھ کمرے میں نہ لے جائے۔ یقیناً اگر وہ سو جاتی تو ارتضیٰ اس کے سوتے وجود کو تو کہیں لے کر نہیں جاتا نا۔ حورم جاؤ پہلے کپڑے چینج کرو پھر سو جانا۔ الماری سے اپنا سوٹ نکال کر اس نے حورم کی طرف بڑھایا۔ وہ حورم کے لیے تھوڑا ڈھیلا تھا، لیکن آج کے لیے تو حورم اس سے بھی کام چلا لیتی، کیونکہ اسے اس کمرے سے باہر نہیں جانا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے کپڑے تھام کر وہ واش روم میں چلی گئی اور اس کا ڈرا سہما انداز دیکھ کر حریب بس اپنے آنسو ضبط کر کے رہ گئی۔ اپنا خالی کمرہ دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا اور نائٹ سوٹ نکال کر چینج کرنے چلا گیا۔ واش روم سے نکل کر وہ اپنے کمرے سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا جنت کے کمرے کی طرف گیا۔ بنا نوک کیے وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں بیٹھی جنت دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت سادہ سا سوٹ پہنے عام سے حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے چھوڑا تو سالار کے کمرے میں ہی گیا تھا، لیکن وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور کمرے میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنا لباس تبدیل کیا۔ اسے الجھن ہو رہی تھی اس سارے سنگھار سے، کیونکہ اس کے وجود پر ہوا یہ سارا سنگھار سالار کے نام سے تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے اپنے کمرے میں دیکھتے ہی وہ چیخی، جس پر وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ اگر آپ اپنی صحیح جگہ پر ہوتی تو مجھے یہاں نہ آنا پڑتا۔ سالار دیکھو میں اس وقت صرف اکیلا رہنا چاہتی ہوں، پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات کا بنا کوئی اثر لیے اس نے جنت کی گردن کے گرد ہاتھ ڈال کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹا اور دوسرے ہاتھ سے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ یہ سب اس نے اتنی جلدی کیا تھا کہ وہ بس حیرت سے اس کی حرکت کو تکتی رہی، لیکن پھر جلد ہی ہوش میں آ کر اس نے نازک مکوں کا وار اس کے سینے پر کرنے لگی۔ احتجاج کے لیے کچھ تو کرنا تھا، آواز تو وہ بند کر چکا تھا۔ اس کی ہر مزاحمت کو نظر انداز کر کے سالار نے اسے اپنے کمرے میں لا کر ہی اپنی باہوں سے آزاد کیا۔ یہ کیا گھٹیا پن ہے؟ جنت اپنا لہجہ درست کریں، آپ کا یہ لہجہ مجھے نہیں پسند۔ اس کا چیختا لہجہ سن کر سالار نے سختی سے ٹوکا۔ نہیں میں ایسے ہی بات کروں گی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ اس کے قریب سے گزر کر وہ باہر جانے لگی جب سالار نے اسے دیوار سے لگا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ جنت مجھے مجبور مت کریں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی سختی کروں، آپ جو کہیں گی میں مان لوں گا، پر میں یہ چاہتا ہوں کہ بدلے میں آپ بھی میری بات مانیں۔ سالار تم نے سارے لحاظ ختم کر دیے، میرے کردار کو داغدار کیا، مجھے زبردستی اس نکاح پر مجبور کیا، میری زندگی کو لوگوں کی نظروں میں تماشا بنا دیا۔ اس کے بعد بھی تم چاہتے ہو میں تمہاری بات مانوں؟ میں نے غلط کیا ہے، یہ سب میری غلطی ہے، تو پھر کیوں آپ کو کوئی کچھ کہے گا؟ کیونکہ یہاں لڑکا قصوروار ہو کر بھی بے قصور کہلاتا ہے اور لڑکی بے قصور ہو کر بھی قصوروار،
لیکن تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی بات سنتے ہی سالار اس سے دور ہوا اور چند لمحوں بعد اس کا ہاتھ پکڑتا کمرے سے باہر نکلا۔ سالار چھوڑو میرا ہاتھ۔ جنت نے اس کی سخت گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اب وہ پاگل شخص نہ جانے کیا کرنے جا رہا تھا۔ جنت سوچ کر رہ گئی، لیکن کوئی اسے بتاتا کہ وہ پاگل نہیں، دیوانہ تھا، جنت شاہ کا دیوانہ، اور اگر پاگل تھا بھی تو جنت شاہ کے لیے پاگل تھا۔ سب باہر نکلو۔ کچھ مہمان جو باہر بیٹھے تھے چونک گئے، جبکہ باقی جو اندر تھے وہ اس دھاڑ اور واس گرنے کی آواز پر پریشانی سے کمرے سے باہر نکلے۔ سالار کیا ہے یہ سب؟ شاہ میر نے ٹوٹے واس کو دیکھ کر غصے سے پوچھا۔ میں آج اقرار کرنا چاہتا ہوں سب کے سامنے، اس نے وہاں کھڑے سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سالار کمرے میں جاؤ۔ اس کا نیا تماشا دیکھ کر عاصم نے اسے اس کے کمرے میں بھیجنا چاہا، لیکن وہ سالار شاہ تھا جو جب تک اپنی ضد پوری نہیں کر لیتا جب تک اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ نہیں دادا سائی، مجھے کہنے دے۔ عاصم کو جواب دے کر وہ وہاں کھڑے سب لوگوں کو دیکھنے لگا۔ یہ جو لڑکی ہے، اس نے جنت کی طرف اشارہ کیا، یہ لڑکی میری زندگی ہے، میرا عشق ہے، میرا جنون ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی کچھ کہے گا تو میں اس شخص کی زبان کاٹنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ اگر کسی نے جنت کے کردار کو نشانہ بنایا تو اس کا وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ سب حیرت سے اس کا پاگلوں والا روپ دیکھ رہے تھے۔ جنت عالم کے ساتھ جس حالت میں یہاں آئی تھی وہ منظر سب کو ہی باتیں کرنے کا موقع دے چکا تھا۔ باتیں تو وہاں کھڑے لوگوں نے بنائی تھی، لیکن اب سالار کا انداز ان سب کو ڈرا چکا تھا۔ جنت نے کچھ نہیں کیا، میں لے کر گیا تھا انہیں یہاں سے، کیونکہ میں جنت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں لے کر گیا تھا انہیں یہاں سے، لیکن ان کا کردار آج بھی اتنا ہی پاکیزہ ہے جتنا پہلے تھا۔ نم آنکھوں سے وہ اس کا عجیب روپ دیکھ رہی تھی۔ اگر اس نے کردار پر داغ لگایا تھا تو وہ داغ صاف بھی کر دیا تھا۔ مجھے کسی کو بھی کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، پر یہ ساری باتیں میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ سب کے ذہن میں میری جنت کے خلاف جو گند بھرا ہے وہ دھل جائے۔ میں غلط تھا تو جو کہنا ہے مجھے کہا جائے، لیکن اگر اس لڑکی کو کسی نے ایک لفظ بھی کہا تو یقین جانو اس شخص کا میں قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کی بات پر سب ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کی باتیں سن کر کسی میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ سبھی جانتے تھے سالار کتنا پاگل تھا، اپنے غصے میں وہ کچھ نہیں دیکھتا تھا، اسی لیے خاموشی ہی بہتر تھی۔ جنت نے اپنے بھیگے گال صاف کیے اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، جبکہ سالار کی باتیں سن کر وہاں کھڑی آئرہ نے سکون بھری سانس لی۔ اسے یقین تھا سالار جنت پر کوئی بات برداشت نہیں کرے گا۔ عالم نے کہا تھا سالار نے اس کی بیٹی کا کردار لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا دیا ہے، پر آئرہ جانتی تھی کہ سالار اپنی محبت پر کبھی کوئی بات برداشت نہیں کرے گا، پھر چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ اس نے غلطی کی تھی تو وہ بھری دنیا میں اسے تسلیم کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ خود پر بات برداشت کر سکتا تھا، لیکن جنت پر ایک غلط حرف اسے برداشت نہیں تھا۔ حرم یہاں ہے؟ دروازہ کھلتے ہی اس نے ذریعام سے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ اس وقت وہ شادی والے کپڑوں میں ہی ملبوس تھا، بس فرق یہ تھا اس نے اس وقت اپنا کوٹ نہیں پہنا ہوا تھا، اور بال جو تقریب میں سیٹ تھے وہ اب تھوڑے بے ترتیب ہو کر اس شخص کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ ہاں وہ یہی ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی وہ اندر آنے لگا۔ جب اس نے اندر آتے دیکھ کر ذریعام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ ارتضیٰ، اسے کچھ پل سکون سے رہنے دو، تمہیں اندازہ ہے تم سے وہ کتنا ڈر رہی ہے۔ ذریعام بھائی، کچھ وقت میں سب ٹھیک ہو جائے گا، پر آج وہ وقت نہیں ہے، اسے سکون سے سونے دو۔ ذریعام کی بات سنتے ہی وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتا تیز تیز قدم اٹھاتا حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر بیڈ پر سوئی میرال پر گئی۔ اسے دیکھتے ہی دلکش مسکراہٹ اربان کے لبوں پر بکھری۔ سفید سوٹ پہنے وہ اربان کو سوتے ہوئے آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ کیا یہ حقیقت تھی؟ ہاں بالکل۔ اس کے قریب جا کر وہ غور سے اس کے چہرے پر ایک ایک نقش کو
غور سے دیکھنے لگا۔ گھنی پلکیں جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر بکھری معصومیت تو جیسے اربان لاشاری کا دھڑکتا دل روک چکی تھی۔ اس کے لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگائی گئی تھی جسے وہ ہٹا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہلکا ہلکا شیڈ اس کے لبوں کو سرخ بنا رہا تھا۔ اربان کی نظر اس کی ناک میں پہنی نوز پن پر گئی۔ وہ پہلی بار اس کی نوز پن دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اسے اتنے قریب سے دیکھا جو نہیں تھا۔ اس کی ناک میں چمکتا ہوا وہ بالکل باریک نگ تھا جو قریب کھڑے بندے کو ہی نظر آتا۔ میرال آج تک اس کے قریب صرف اسٹور روم میں آئی تھی اور اندھیرے کے باعث وہ ٹھیک سے کچھ دیکھ ہی نہیں سکا تھا، لیکن آج وہ دیکھ رہا تھا، اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جی بھر کے دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں اس کی خوبصورت نوز پن میں الجھ سی گئی تھی جو اس کی کھڑی ناک کو مزید خوبصورتی بخش رہی تھی۔ جھک کر اس نے نرمی سے میرال کی نوز پن پر اپنے لب رکھے۔ وہ اربان لاشاری کا پہلا لمس تھا جو اس نے میرال لاشاری کے چہرے پر چھوڑا تھا۔ ایک سکون سا اربان کو اپنے دل میں اترتا محسوس ہوا۔ اس کی ناک سے اپنے لب ہٹا کر اربان نے اس کی بے داغ پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس سے دور ہو کر وہ اپنی الماری کی طرف بڑھا اور اپنا ٹراؤزر لے کر واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی۔ وہ اس وقت صرف اپنے بلو ٹراؤزر میں موجود تھا کیونکہ رات کو شرٹ کے ساتھ سونے کی اسے عادت نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ شرٹ لیس ہی سوتا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے نرمی سے میرال کا رخ اپنی جانب کیا اور کتنی دیر تک اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں وہ کبھی کھولتا تو کبھی بند کر دیتا، لیکن وہ سو نہیں رہا تھا کیونکہ اسے سونے سے زیادہ یہ حسین منظر دیکھنے میں دلچسپی تھی۔ کافی دیر تک وہ نیند سے لڑتا رہا، لیکن کب تک لڑتا؟ میرال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ ایسا لگ رہا تھا صرف ایک اس لڑکی کی وجہ سے اسے زندگی کی ساری خوشیاں مل گئی تھیں۔ غصہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جتنی جلدی اسے یہاں سے جانے کی تھی اتنی ہی دیر سے اسے یہاں پر بٹھایا ہوا تھا۔ اس کے کزن اور چند ایک دوست جو اس کے پاس بیٹھے تھے اب تو وہ بھی اٹھ کر جا چکے تھے، لیکن وہ دونوں اسے اپنے درمیان میں بٹھائے اس کے جانے کا ہر راستہ روک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ المیر بھائی صاحب، ان کو غصہ آ رہا ہے، اس کا تپا ہوا انداز دیکھ کر عادل نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر المیر کا جاندار کیا کہا، گنجا کیا ہوا؟ دولہے صاحب، کمرے میں جانے کی جلدی ہو رہی ہے، میں تم دونوں کو بہت آرام اور پیار سے سمجھا رہا ہوں، اب مجھے یہاں سے جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا، ذرا بتائیے کیا اچھا نہیں ہوگا؟ اس کے کہنے پر عادل نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، جس پر ان دونوں کے درمیان میں بیٹھے ازمیر نے اپنے بازو ان دونوں کے کندھوں پر رکھ دیے۔ تو پھر میں تم دونوں کو پکڑ کر تمہاری، لیکن پھر بعد میں مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور منہ بناتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ عادل اور المیر کے بھاگنے پر وہ کیا کہا لگاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ یہ دونوں تو ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے سچ میں ان کے ساتھ کچھ برا کر لوں گا، ہنستے ہوئے اس نے بڑبڑا کر کہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی منت پر گئی جو بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ پھولوں سے سجے کمرے میں وہ بیڈ پر بکھرے پھولوں کے درمیان بیٹھی خود بھی کوئی کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ ازمیر کو دیکھتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنا لباس بیڈ پر اچھے سے پھیلانے لگی۔ اوف ازمیر، ناک کر کے تو آتے آپ، مطلب اب مجھے اپنے کمرے میں ہی ناک کر کے آنا پڑے گا؟ نہیں، میں نے بس اس لیے کہا تھا، اگر آپ ناک کر کے آتے تو میں صحیح ہو کر بیٹھ جاتی۔ اس کی وضاحت پر ازمیر نے اپنا سر ہلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھا دیا۔ تمہیں صحیح ہو کر پھیل کر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے منت، بلکہ میرے آنے سے پہلے تمہیں یہ سب اتار دینا چاہیے تھا۔ اب دیکھو نا، اتنا ٹائم تو ان سب چیزوں کو اتارنے میں ضائع ہو جائے گا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر منت اسے گھور بھی نہیں سکی، لیکن خیر ہے، کوئی بات نہیں، اچھا ہی ہے، میں تمہاری اس سب میں تھوڑی ہیلپ کر دوں گا۔ نہیں، میں خود ہی کر لوں گی۔ اس کی بات سنتے ہی منت نے جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کانوں میں پہنے جھمکے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب ازمیر نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں مدد کر رہا ہوں نا منت، تمہیں خود کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟
اس کا رخ اپنی جانب کر کے ازمیر نے اس کا سیٹ کیا ہوا دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھا اور اس کے کانوں کو بھاری جھمکوں سے آزاد کر کے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھ دیے۔ منت نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس سے فاصلہ بنایا۔ جب اس کی اس حرکت کی وجہ سے ازمیر کے ماتھے پر بل پڑے، منت کی نازک کمر کے گرد اپنا بازو حائل کر کے اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے گلے میں پہنا ہار اتار کر ازمیر جھک کر اس کی گردن پر جا بجا اپنا شدت سے بھرپور لمس چھوڑنے لگا۔ ازمیر دور دور ہٹیں مم، مجھے چینج کرنا ہے۔ اس کی کپکپاتی آواز پر ازمیر اپنا چہرہ اس کی گردن سے نکال کر اس کے گلنار چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں خود چینج کروا دوں؟ نہیں، میں کر لوں گی، اس نے اٹکی سانسوں کے ساتھ کہا، کیونکہ آج ازمیر شاہ کا بہکا ہوا روپ اس کی سانسیں روکنے کا سبب بن رہا تھا۔ میں کروا دیتا ہوں نا میرے شونا۔ بہکی نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے وہ اس کی کمر پر رکھا ہاتھ اس کے ہاتھوں کی بے باکیاں دیکھ کر منت کا شرم سے برا حال ہو رہا تھا۔ ازمیر کی اس حرکت سے اس کے جسم کا سارا خون جیسے اس کے چہرے پر آ چکا تھا۔ منت، تمہارے ہاتھ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں۔ اس کے سخت لہجے پر منت نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ میرا گفٹ نہیں دیا آپ نے؟ بالآخر ایک بہانہ مل ہی گیا تھا اس سے بچنے کا۔ اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا، میں تو دینا ہی بھول گیا تھا اس نے منت کو اپنی گرفت سے آزاد کیا، جس پر اس نے سکون بھرا سانس لیا۔ اپنی الماری کھول کر اس نے ایک پیک شدہ باکس نکالا اور اسے لے جا کر منت کے سامنے کر دیا۔ اس نے اشتیاق سے اس باکس کو دیکھا اور کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اس میں وہی نائٹی موجود تھی جو ازمیر نے اسے شادی سے پہلے بھیجی تھی۔ اف ازمیر، اس نے غصے سے باکس دور پھینکا۔ کیا ہوا؟ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے میری نظروں سے دور کریں۔ تم نظروں سے دور کرنے کی بات کرتی ہو؟ میرا بس چلے تو میں اسے فریم میں لگوا کر اپنے کمرے میں سجا دوں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تو تم اس وقت دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی ہو۔ اس نے نائٹی اٹھا کر سائڈ پر رکھی۔ ازمیر، کیا آپ سچ میں گفٹ نہیں لائے؟ نہیں شونا، میں تمہارے لیے کچھ اور گفٹ لایا ہوں۔ اس نے ڈریسنگ کی دراز کھول کر بلیک کلر کا چھوٹا سا باکس اس کی طرف بڑھایا، جسے حیرت سے دیکھتے ہوئے اس نے تھام لیا۔ باکس کھول کر اس نے حیرت سے اس میں موجود چابی نکالی۔ اس کی حیرت کو دیکھتے ہوئے ازمیر اس کا ہاتھ تھام کر کھڑکی کے قریب لے گیا۔ وہ رہا تمہارا گفٹ۔ اس نے ازمیر کے اشارے کو دیکھتے ہوئے نیچے کی طرف دیکھا، جہاں نئی چمچماتی ریڈ مرسڈیز کھڑی تھی۔ خوشی کے مارے اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ ازمیر، یہ میری ہے؟ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرت و صدمے سے پوچھا۔ اسے گاڑی ڈرائیو کرنے کا بے حد شوق تھا، لیکن ماہیم کی سختی کی وجہ سے آج تک یہ شوق وہ پورا ہی نہیں کر سکی تھی۔ سب جانتے تھے وہ کتنی لاپرواہی سے کام کرتی تھی، اسی لیے ساحر نے بھی اسے کبھی گاڑی سیکھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اسی لیے اپنے سامنے اس گاڑی کو دیکھ کر اس کی حیرت ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ بالکل، یہ تمہاری ہے، لیکن مجھے تو گاڑی ڈرائیو کرنی آتی ہی نہیں ہے۔ میں ہوں نا، میں سکھا دوں گا۔ لیکن اماں سائیں اور بابا سائیں نے اجازت نہیں دی تو اسے نئی فکر لاحق ہوئی تھی۔ نہیں، اب اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شوہر میں ہوں اور اب تم پر میرا حق ہے اور تم یہ کام میری اجازت سے کر رہی ہو، اسی لیے کسی کو تمہیں روکنے کی کوئی حق نہیں بنتا۔ تھینک یو ازمیر، آپ بہت اچھے ہیں۔ جھکتے ہوئے وہ اس کے گلے لگی، جس پر ازمیر نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تمہیں تمہارا تحفہ مل گیا ہے منت، اب میرے کام میں خلل پیدا مت کرنا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ اگلے ہی پل اس سے دور ہوئی۔ جب اس کا ہاتھ پکڑ کر ازمیر نے اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے بالوں میں لگی پنس نکال کر ازمیر نے اس کے بال کھول دیے اور اسے اپنے بے انتہا قریب کر کے اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ ازمیر، اس کے ہاتھوں کا بے باک لمس اپنی کمر پر محسوس کر کے منت نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، جسے سنتے ہی وہ اپنا چہرہ اس کے بالوں سے نکال کر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کا جنونی انداز منت کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ کر چکا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر منت نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ پلیز چھوڑیں مجھے۔
لبوں کو آزادی ملتے ہی اس نے پھولی سانسوں کے ساتھ کہا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا، منت، مجھے تو ہمارے پیار کے لیے یہ رات بھی کم لگ رہی ہے اور تم چھوڑنے کی بات کر رہی ہو۔ میری جان، آج رات تو دوری ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کر کے وہ سرگوشی بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، آج ساری رات تمہیں اپنے اس نازک وجود پر میری شدتیں جھیلنی ہیں۔ اپنا چہرہ اس کے سامنے کر کے وہ اس کے شرم و حیا سے کھلتا روپ دیکھنے لگا تھا، جبکہ وہ ازمیر کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ ازمیر نے مسکراتے ہوئے اپنے سینے میں چھپی منت کو دیکھا اور اسے مزید خود میں چھپنے پر مجبور کر گیا۔ ازمیر، پلیز مت کریں۔ منت کا منت بھرا انداز سنتے ہی اسے اپنی جان پر بے انتہا پیار آیا۔ اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھرے وہ اسے بیڈ کی طرف لے کر آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر لائٹس آف کر دی۔ منت اس کے اوپر جھک کر ازمیر نے نرمی سے پکارا، جی اجازت ہے؟ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اجازت چاہی، جبکہ اندھیرے میں گونجتا اس کا بھاری لہجہ منت کی سانسیں روک گیا۔ منت، جواب دو۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر منت نے ہاں کہہ دیا۔ اس کے اجازت دینے پر ازمیر نے اس کے لبوں کو دوبارہ اپنی قید میں لیا اور اس کے نرم ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لے کر اس کے نازک وجود پر اپنی شدتیں بکھیرتا چلا گیا۔ کبھی وہ موبائل کی اسکرین پر نظر آتے شہروز کو دیکھتا تو کبھی اس کے پیچھے سوئی میرب کو۔ اسے شہروز کی یاد آ رہی تھی، لیکن میرب کی یادوں نے تو بے چین کر کے رکھا ہوا تھا، اسی لیے کمرے میں آتے ہی اس نے ویڈیو کال ملائی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ میرب اس وقت سو رہی ہوگی، لیکن شاید اس کی قسمت بہت اچھی تھی جو موبائل چلاتے شہروز نے غلطی سے اس کی کال پک کر لی۔ اسے جب نیند نہیں آتی تھی تو میرب کا موبائل اٹھا کر الٹے سیدھے طریقے سے چلاتا رہتا تھا، اور اس کا یہ طریقہ آج المیر کے بڑے کام آیا تھا۔ موبائل میں نظر آتے المیر کو دیکھتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ یقیناً وہ اسے مس کر رہا تھا، کیونکہ میرب اور بی جان کے بعد وہ اس کے پاس ہی پایا جاتا تھا۔ المیر اس سے اس کی خیریت پوچھ رہا تھا، لیکن اسے کون سا المیر کی باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ اپنی زبان میں ہی وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اور اس کا سوال سمجھ آئے بنا وہ اس کی ہر بات سن کر اپنا سر ہلا رہا تھا۔ وہ راتوں کو اکثر جاگ جاتا تھا، اسی لیے میرب اس کے ایک سائڈ پر خود سوتی اور دوسری سائڈ پر ڈھیر سارے تکیے لگا دیتی، جو اس وقت بھی لگے ہوئے تھے۔ میرے بچے نے اتنا اچھا کام کیا ہے، مجھے اپنی ماما کا چہرہ دکھایا ہے، بتا کیا چاہیے، ابھی لا کر دوں گا۔ وہ اسے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے اس کے پوچھنے پر شہروز نے اسے فوراً بتا دینا تھا کہ اسے کیا چاہیے۔ اسے تو یقیناً المیر کی بات بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی، لیکن اس کے لیے ایک خاص تحفہ تو المیر نے لے جانے کا ارادہ ضرور کیا تھا، کیونکہ شہروز نے اپنی ماما کا چہرہ دکھا کر اس کے بے چین دل کو قرار جو پہنچایا تھا۔ آئزل کہاں ہے؟ وہ تو سو رہی تھی نا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آئزل کی غیر موجودگی دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ اس کا ایک الگ کمرہ موجود تھا، لیکن اپنے اس کمرے کو چھوڑ کر وہ ہر کسی کے پاس سو جاتی تھی، کیونکہ اکیلے سونے سے اکثر وہ ڈر جاتی تھی۔ ہاں، وہ جاگ گئی تھی۔ اس کے بعد اسپن اسے نور کے پاس چھوڑ گیا تھا، تو آئزل وہیں اس کے پاس سو گئی۔ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ شاہ میر، اسے تنگ مت کریں، سو رہی ہے تو سونے دیں۔ حیات کی بات پر نرم سی مسکراہٹ شاہ میر کے لبوں پر دوڑی۔ اس نے جیولری اتارتی حیات کو دیکھا اور پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ تو میں تنگ کر لوں؟ نہیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، تو مجھے بھی سونے دیں۔ اس کا حصار توڑتی وہ اپنے کپڑے نکالنے لگی، جب اس کا رخ اپنی جانب کر کے شاہ میر نے اس کی پشت کو الماری کے ساتھ لگایا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ شاہ میر، تنگ مت کریں۔ لبوں کو آزادی ملتے ہی اس نے منہ بنا کر کہا، تمہاری اس معاملے میں کبھی میں نے چلنے دی ہے جو آج چلا رہی ہو؟ اس کے پھولے چہرے کو نظر انداز کر کے شاہ میر نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے وجود پر قابض ہوتا چلا گیا۔ ساحر، کچھ تو شرم کریں۔ ہاتھوں سے چوڑیاں اتارتے ہوئے اس نے جھنجھلا کر ساحر سے کہا، جو اس کے پیچھے کھڑا اسے اپنے حصار میں لیے اس کی گردن پر جھکا ہوا تھا۔ اتنے سالوں میں بھی اس کے
اس کی محبت پہلے دن جیسی ہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ ماہی؟ مجھے تنگ مت کرو۔ میں تنگ نہیں کر رہی، تنگ آپ مجھے کر رہے ہیں، چھوڑیں مجھے۔ غصے سے اسے دور کرتی وہ واش روم کی طرف جانے لگی جب اس کا ہاتھ پکڑ کر ساحر اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ حیرت سے اندھیرے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ ہاتھ بڑھا کر اس نے لائٹ آن کی جس کے باعث وہ اندھیرا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ وہ حیرت سے ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ خان ولا میں موجود اس کا اپنا کمرہ تھا، لیکن وہ یہاں کیسے آیا؟ رونے کی آواز سنتے ہی وہ چونک کر آواز کی طرف دیکھنے لگا اور وہاں آئزل کے روتے وجود کو دیکھ کر وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھا جو اپنا سر جھکائے رو رہی تھی۔ آئزل، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے قریب جا کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ جب اس کی آواز سن کر آئزل نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور اسے دیکھتے ہی سہم کر دیوار سے چپک گئی۔ آئزل، کیا ہوا ہے؟ مجھ سے دور رہیں۔ گھبراتے ہوئے وہ مزید دیوار کے ساتھ چپکنے لگی۔ مجھے نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ روتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی جب اسفن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ آئزل، تم مجھ سے دور جا رہی ہو، چھوڑیں مجھے۔ تم بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ گندے ہیں، میں سب کو بتاؤں گی آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ آئزل کے الفاظ سنتے ہی اسے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ شاید اسے سب یاد آ گیا تھا۔ اگر آ بھی گیا تھا تو اب اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اسے بس آئزل کی پرواہ تھی جو اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم ساری دنیا کو بتا دو، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مجھ سے دور مت جاؤ۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ میری خطا اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی تم نے مجھے سزا دی ہے۔ آئی ہیٹ یو۔ پلیز آئزل، مجھ سے دور مت جاؤ۔ بھیگی آنکھوں سے وہ خود سے دور جاتی آئزل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی چیخ و پکار ہر طرف گونج رہی تھی۔ جسے نظر انداز کیے وہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ آئزل، آنکھ کھلتے ہی وہ حیرت سے ہر طرف دیکھنے لگا۔ اس کا وجود پسینے سے شرابور تھا جبکہ خود وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ اپنی پسینے سے بھری شرٹ اتار کر اس نے دور پھینکی اور اے سی آن کر دیا۔ شکر ہے یہ خواب تھا۔ سکون بھری سانس لے کر وہ بڑبڑاتے ہوئے بیڈ پر گرا۔ آئزل کا دیکھا گیا خواب اس کے ذہن میں سے ہی نہیں جا رہا تھا۔ اگر اسے سب یاد آ گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ آتے ہی دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے کے قریب ہو چکی تھیں۔ وہ یہاں سے صرف اس لیے گیا تھا تاکہ آئزل کے کوما میں جانے کے بعد جس ندامت میں وہ ڈوبتا جا رہا تھا اس سے نکل آئے۔ وہ خود کو ہمیشہ آئزل کی حالت کا قصوروار سمجھتا تھا، جو کہ سچ بھی تھا، لیکن اسے علم ہی نہیں ہوا کہ اس کی ندامت شرمندگی کب محبت میں ڈھلتی گئی۔ شاید تب جب جانے سے پہلے وہ آخری بار آئزل سے ملا تھا، اس لیے وہ یہاں کبھی واپس نہیں آنا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں زندگی ڈر ڈر کر گزرے گی۔ آئزل کو دیکھ کر اسے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں اسے سب کچھ یاد نہ آ جائے۔ وہ جانتا تھا کہ جب اس کی اصلیت کا سب کو علم ہوگا تو سب اس سے نفرت کریں گے، اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، خاص طور پر شاہ میر۔ وہ تو شاید اسے جان سے ہی مار دے، لیکن اب اسے ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے پرواہ تھی تو صرف آئزل کی۔ اگر اسے سب پتہ چل گیا اور وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نفرت نے تو اسفن کو جیتے جی مار دینا تھا۔ کیسے سہتا وہ اس کی نفرت؟ اتنی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ اس کے قریب نہیں تھی، اس کے نام نہیں تھی، لیکن کم از کم اس سے نفرت تو نہیں کرتی تھی۔ لیکن جس دن آئزل کو سب یاد آ جاتا اس دن تو وہ اسفن کو شاید نفرت کی نگاہ سے بھی نہ دیکھتی۔ کیا کوئی راستہ نہیں تھا جس سے اس کے دل میں موجود یہ ڈر ختم ہو جائے کہ آئزل اس سے دور جا سکتی ہے، اس سے نفرت کر سکتی ہے؟ ہاں، ایک راستہ تو تھا۔ اگر آئزل شاہ آئزل اسفندیار خان بن جائے تو اس کے دل میں کم از کم یہ ڈر تو نہیں ہوگا کہ آئزل اس سے دور جا سکے گی۔
تب تو وہ اس کی نفرت بھی برداشت کرنے کو تیار تھا، کیونکہ جب دل میں کم از کم یہ ڈر تو نہیں بیٹھا ہوگا کہ آئزل کبھی اس سے جدا ہو سکے گی۔